آج تربت میں ایک واقعہ پیش آیا، وہاں لوگوں نے دھرنا دیا، اور دھرنا کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص قتل ہوا ہے اس شخص کو پولیس والے عدالت سے لے گئے، عدالت کی اجازت سے، اس کے بعد اس شخص کو انہوں نے قتل کیا، تو ایک دھرنا ہوا۔ تحریک کے لوگ کہاں گئے؟ اسلام آباد۔ اگر اس ریاست کا کوئی نظام ہوتا تو اسلام آباد میں جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے معاملات کو ٹھیک کرتے۔ اگر یہ لوگ اسلام آباد نہ جاتے، دلی چلے جاتے، تو پھر آپ کو شکایت ہوتا، کیونکہ وہ دلی نہیں گئے، وہ اسلام آباد گئے۔ اور یہ تیسرا چوتھا ان کا جانا ہے۔ شکست ہوگا ان قوتوں کو جو نسل پرستی کے نام پہ الیکشن لڑتے ہیں، شکست ان کو ہوگا جو بوٹ پالش کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کے مسائل کو چھپاتے ہیں۔ شکست دینا چاہیے ان کو جنہوں نے چور دروازے سے پارلیمنٹ میں داخل ہو کے کوشش یہ کیا ہے کہ اس ملک کو مزید غربت میں ڈبویا جائے۔ اور اسلام آباد کی کرسیوں کو تو گرم کیا، مگر ان میں اتنا غیرت اور جرت نہیں تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، بلکہ سازشیں کی اور اس مسئلے کو چھپانے کا کوشش کیا۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، مسئلہ چھپے گا نہیں، مسئلہ مزید آگے جائے گا۔ 8 فروری کو فتح سیاست کا ہوگا، فتح امن کا ہوگا، فتح روزگار کا ہوگا، فتح نوجوانوں کا ہوگا، فتح تعلیم کا ہوگا۔ 8 فروری کو جب وہ فیصلہ کرنے جائیں تو اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ جمہوری نظام میں، پارلیمانی نظام میں ہر 5 سال بعد اللہ پاک اور نظام اور قوانین عام آدمی سے لے کر خاص آدمی کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، وہ اپنے آئندہ نسلوں کا فیصلہ خود کرے۔ ووٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل کون کرے گا، اور اس نظام، جس نظام کے تحت ایک ملک چلتا ہے، اس نظام کو کس کے حوالے کرے۔ اور یہ ہر 5 سال بعد فیصلہ، اختیار آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اس اختیار کو، ہم اپنے اس اختیار کے طاقت کو، جس کو ہم ووٹ اور ووٹ کا پرچی کہتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہ کریں، یا پھر ہم اس کو اہمیت نہ دیں۔ اس کا ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کو دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ 45% لوگ ووٹ دیتے اور باقی پھر 45% کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد جب باقی 45% بھی ووٹ نہ دیں اور باقی ووٹ دینے والے بھی سنجیدگی سے ووٹ نہ دیں، تو پھر اگلے 5 سال تک 99% لوگ
شکایتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, مسائل پہ تبصرے کرتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کا سنجیدگی سے غور کرنا اور بات کو سمجھنا کہ جو اختیار ریاست اور اس کا نظام ان کو دیتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں, اس اختیار کو کیوں 55% لوگ استعمال نہیں کرتے, باقی جو 45% لوگ بچ جاتے ہیں وہ 45% لوگ پھر اس پہ بہت سنجیدگی سے غور نہیں کرتے. اس کے بعد شکایتوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے اور پھر ہمارے مسائل مزید پیچیدہ, ہم مزید بحرانوں اور چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تمام آج کے حاضرین مجلس سے یہ اپیل کرتا ہوں, اور جو لوگ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گفتگو سن رہے ہیں اور کل اخبارات میں اس کو دیکھیں گے, مجھے اپیل ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے جب اٹھیں گے, یہ انفرادی فیصلہ بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. اجتماعی ایسا ہے کہ جب ہم بہتر نظام کے لیے اپنا ووٹ اور اس کے پرچی کو اختیار کریں گے اور اس کو ہم رائے کے طور پہ ہم 8 فروری کو پولنگ اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہتر فیصلہ ہوگا. یقیناً ہم جب سمجھتے ہیں کہ ایک انقلابی طرز سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو تو ہماری سوچ کو, ہمارے عمل کو بھی انقلابی ہونا پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے مسائل حل ہو اور ان مسائل کے حل کے لیے جب ہمیں اختیار ملتا ہے اور اس اختیار کو یا ہم ضائع کر دیتے ہیں یا پھر سوچ سمجھ کے ہم اس اختیار کو استعمال نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آج, اپنے آنے والے کل, آنے والے جو نسلیں ہیں ان کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایک دفعہ ہم سوچیں, اپنے ذہن میں اپنا سابقہ دور, اپنے ووٹ جو ہم نے پہلے بھگتائے اس کا احتساب کریں اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہم انتخاب کریں. اب دیکھیں کہ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. پورے دنیا میں جتنے بھی قومیں ترقی کر چکے ہیں ان کے پاس مسائل نہیں تو وہ اپنے آئیڈیاز سے کام کرتے ہیں. ایسے ممالک ہیں جہاں 6 مہینے دھوپ نظر نہیں آتا, ایسے ممالک ہیں جہاں 7 مہینے بارش ہوتا ہے مگر ان کے معیار زندگی ہم سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر انتخاب کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو وہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں جو نئے آئیڈیاز, نئے معاملات, اور پھر وہ اپنے سیاسی عمل کے ذریعے اپنے سماج کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے جب اگلے 5 سال میں وہ اتریں گے, پارلیمنٹ تحلیل ہوگا تو وہ اپنے ووٹر کے پاس پھر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. یہاں آپ کو ایک موقع اللہ پاک دے رہا ہے, اس نظام کا, ان پولیٹیکل پارٹیز کا, اشخاص, افراد, کینڈیڈیٹ یا ممبرز کا آپ احتساب کریں. اگر عوام احتساب نہیں کرے گا پورے نظام کا, پولیٹیکل پارٹیز کا اور اس شخص کا جو آپ کے حلقے میں پہلے رہ چکا ہے وہ پارٹی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم سنجیدگی سے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. ضرورت اس بات کا ہے کہ آپ کو احتساب کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نظام کا بات کرتے ہیں, ہم کو چاہیے کہ نظام کو ٹھیک کرنے والے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجیں. یہااں آپ اور آپ کے بنیادی ضرورتوں کا آپ کو جھانسا دے کے یہاں کئی پولیٹیکل لوگ اس بات کو بات کرتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی ملے گا تو یہ کام کریں گے. باقی قومی چیلنجز کو وہ بھول گئے ہیں, ان کا ٹارگٹ پی ایس ڈی پی ہوتا ہے. قومی امور کو, مسائل کو وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں سیاسی عمل کے ذریعے مسائل کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا ہے. ان کا ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ پی ایس ڈی پی ملے, اس کے ساتھ پھر خود برد کریں, خود برد کرنے کے بعد اگلے الیکشن میں 10-50 کروڑ الیکشن میں لگا کے پھر پارلیمنٹ میں جائیں, پھر اس ملک کو لوٹیں. اسی لیے تو میں اور آپ اس ملک کے کنگال اور قرضدار ہیں. اس کے لیے بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ ہم اور آپ ان تمام مسائل, بحرانوں سے کیسے نکل سکیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر یا آپ کے ملک, اس کے اندر آپ کے صوبے میں تمام طبقات, قومیں, مذاہب, برادری, ان سب کو یکساں مسائل درپیش ہیں مگر ان کو تقسیم کرنے والے کرسی تک تو پہنچ جاتے ہیں
مگر مسائل کو حل نہیں کر سکتے، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، ان کو ہم اور آپ مل کے جیت سکتے ہیں، ان کو ہم آپ مل کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہمارے ساتھیوں جو آج اس محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ پھر کون ان کو حل کرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی دن ہمیں اپنے رویوں میں ایک لکیر کھینچنا ہوگا کہ کبھی تو ہم اس کو سٹارٹ کریں کہ ٹھیکیداری کو پالیٹکس کو علیحدہ کریں، کبھی تو ہم ان بات کو آگے لے جائیں کہ سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایشوز پہ بحث ہو، اس کے لیے قانون سازی ہو اور ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ کبھی تو اس بات کا ہم فیصلہ کریں کہ وہ ٹھیکیدار جو سیاست میں زندگی اپنا انویسٹ کرنے کے بجائے، وہ ٹھیکیدار وہ پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آپ کو بھول جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی پی اور مختلف کاروبار کے ذریعے اپنا کام جو آگے لے جاتے ہیں، اس کے 5 سال کے بعد پھر وہ غائب ہے۔ اس لیے ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم سوچ کے اپنے ووٹ کو دیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارا ووٹ جو احتساب کرے گا، ہمارا ووٹ جو انتخاب کرے گا، ہمارا ووٹ جو آئندہ نسلوں کا فیصلہ کرے گا، اس ووٹ کے قیمت کو، اس ووٹ کے طاقت کو، اس ووٹ کے تقدس کو ہم اور آپ سمجھیں۔ ووٹ کے ذریعے ہم آئندہ نسلوں کا فیصلہ کرنے جائیں۔ جہاں ادارے ٹھیکیداری کے ذریعے چل رہے ہو، جہاں پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک لوگ اپنے معاملہ جیب خرچی سے چلا رہے ہو، وہاں آپ کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ اس کے 1-2 مثال آپ کو دوں۔ 2018 میں ایک سلیکشن کیا گیا، پارلیمنٹ کو چوری کے ووٹوں کے ذریعے سجایا گیا، اور پھر کیونکہ آپ جس جذبے سے میرے ساتھ کھڑے تھے، میں نے ان ووٹ چوروں کا پیچھا کیا اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں میں تگتو کروں گا، کیونکہ آپ نے ایک احترام کے ساتھ، آپ نے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا ووٹ دیا۔ ووٹ چور آج ملک کو آئینی بحران میں ڈال کے خود غائب ہو گئے، مگر کیونکہ نظام ٹھیک نہیں ہے، ہم آج 5 سال متواتر اس ملک کے نظام کے سب سے بڑے ادارہ جس کو ہم عدالت عالیہ کہتے ہیں، جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ یقیناً پارلیمنٹ کا یہ ذمہ داری ہے ان تمام معاملات میں نئے قانون سازی کرے، آئینی ترامیم کرے۔ پارلیمنٹ کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نالیاں بنائیں۔ آئیں گے آپ کے پاس چرب زبان جن کا ٹارگٹ آپ کے مسائل نہیں ہے، وہ چرب زبان آئیں گے، وہ پہلے آپ کے محلے کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھیں گے اور پھر کہیں گے اس کو میں ٹھیک کروں گا۔ اس لیے تو ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا طاقت اس ملک، اس سرزمین بلوچستان، ہمارا آئندہ نسلوں کا زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کے ووٹ کا طاقت آپ کو طاقتور بنا کے باقی خوشحال ڈیموکریٹک ممالک کی طرح خوشحالی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کے ووٹ کا طاقت آئندہ آنے والے شخص کا انتخاب اور گزرے ہوئے دور کا احتساب بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ تمام جمہوری دنیا میں جہاں پارلیمنٹ چلتا ہے عوام کے ووٹ کے طاقت کے ساتھ، اس جمہوری دنیا میں ہمیشہ عوام آئندہ آنے والے حکومت اور اس سے پہلے گئے ہوئے حکومت کا احتساب کرتے ہیں۔ میں کسی بھی جسٹس جاوید اقبال کے احتساب عدالت کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف اس بات کو جانتا ہوں کہ احتساب جمہوری نظام میں عوام کے ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اور عوام کو چاہیے اپنے ووٹ کے طاقت کو سمجھیں۔ اگر ووٹ کے طاقت کو نہیں سمجھیں گے تو کرپٹ لوگ کرپشن کے بازار گرم کریں گے۔ آج ہم 1.5 ارب ڈالر قرض دار ہیں، تو آنے والے دن میں ہم 150 ارب سے اور زیادہ بڑھ کے اور مزید قرض دار ہوں گے۔ تو میرا عرض یہ ہے، میرا یہ اپیل ہے اپنے بھائیوں سے، اس ملک کے سرزمین کے شہر کے ووٹروں سے، کسی تفرقے سے میں نہ پڑے، کسی تعصب میں نہ پڑے، اجتماعی قومی جنگ کو اپنے ووٹ کے طاقت کے ساتھ آپ آگے لے جائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو جمہوری دنیا ترقی کر چکا ہے، ہم ان کے برابری نہیں مگر ان کے ساتھ چلنے کا اپنا کوشش کریں۔ ورنہ آپ اپنے اگر ووٹ کا طاقت کو نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے ووٹ کے اس حیثیت کو نہیں سمجھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا اکثریت پھر
بے روزگار ہوگا. آنے والے دن میں جتنا بے چینی بدامنی ہوگا اس میں مزید اضافہ ہوگا, جتنا بھوک ہوگا اس میں مزید اضافہ ہوگا, جتنا بیماریاں ناخواندگی ہوگا اس میں مزید اضافہ ہوگا. آئے ہم اور آپ مل کے 8 فروری کو ایک نئے دور کا آغاز کریں. اس نئے دور میں ہم نے گزشتہ دور کا اس کے نظام کا احتساب کریں اور آنے والے کا انتخاب کریں. آپ اس ووٹ کے ساتھ ایک ایسے شخص کو منتخب کریں جو وہاں جا کے پارلیمنٹ میں آپ کے اور آپ کے لوگوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان میں ایک ڈائلاگ کا آغاز کرے, ایک پل کا کردار ادا کرے, ایک نئے سیاسی جنگ کا آغاز کرے, جو بھوک کے خلاف جنگ لڑے, جو مہنگائی کے خلاف جنگ لڑے, جو بے روزگاری کے خلاف جنگ لڑے. اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں ایک اور ٹھیکیدار اس پارلیمنٹ میں جائے گا. جس طریقے سے آج 22 سینیٹر آپ کے کوٹے پہ اسلام آباد کے ممبر ہیں, وہاں پارلیمنٹ میں سینٹ میں بیٹھے, اور ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو پیسے دے کے گئے. اور پیسے کس کو دیا؟ ایک سابقہ بریگیڈیئر خالد فراٹ نے آپ کی نمائندگی کو. کیونکہ ہم جب تک اپنے ووٹ کا دفاع نہیں کریں گے, ہم سوئے ہوں گے تو چور پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, ہم بیٹھے ہوئیں گے ہم اپنے ووٹ کے تقدس کا پامال ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 22 سینیٹروں کو بریگیڈیئر خالد فراڈ نے بٹھایا ان کا بھی احتساب ہو, اور جو لوگ ان کو پیسے لے کے جنہوں نے صوبائی اسمبلی کے ممبرز نے ان کو ووٹ دے کے سینٹ میں بھیجا, آج سینٹ میں گنگے اندھے بہرے لوگ بیٹھے, آپ کا نمائندگی کیسے ہوگا؟ میں قدم یہ نہیں کہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام ناکام ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. میں قدم یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو قومیں پارلیمانی نظام کے جو ہے ساتھ نہیں چلتے ہیں وہ ناکام ہے. ناکام ہم ہیں کیونکہ ہم اپنے ووٹ کے تقدس, اس کے طاقت, اس کے اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. آئے ہم اور آپ مل کے 8 فروری کو ایک نئے دور کا آغاز کریں, ایک نئے جنگ کا آغاز کریں. وہ جنگ پرامن ہو, وہ تعلیم کا جنگ ہو, وہ روزگار کا جنگ ہو, وہ خوشحالی کا جنگ ہو, وہ بلوچستان اور وفاق میں ایک نئے ڈائلاگ کا آغاز کرے. وہ جنگ جو ایک پرامن ڈائلاگ کے ذریعے بلوچستان کے مسائل کو PSDP سے ہٹ کے تمام مسائل پہ بات کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارا اور آپ کا ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے. میں ان تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں, اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں اگر صرف کہوں کہ 8 فروری کو آپ ووٹ دیں, ووٹ تو ذہنی مفلوج لوگوں کو بھی لے جایا جاتا ہے دینے کے لیے, ووٹ بیمار لوگ بھی دیتے ہیں, ویل چیئر پہ بھی جاتے ہیں, ایسے لوگ جو نابینا ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو پھر آپ کے ووٹ میں اور اس کے ووٹ میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ووٹ کے ساتھ ساتھ خود ایک مقصد, ایک شعوری سیاسی جنگ کا کیمپینر بنے. آپ اس پرامن سیاسی جدوجہد کا کیمپینر بنے جو جنگ ووٹ کے ساتھ جیتا جاتا ہے. آپ اس مقصد کا کیمپینر بنے, دروازے دروازے جائیں, جو تعصب کو شکست دے, جو مذہبی, طبقاتی, نسلی, لسانی تعصب کو شکست دے, جو اتفاق اور اتحاد کے بنیاد پہ آئندہ آنے والے دن ایسے پارلیمنٹ کو تشکیل دے جو ہمارے مسائل کو حل کرے, نہ کہ اپنے کرسی پہ بیٹھ کے ہمارے مسائل میں اضافہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں گے اپنے شعور کی عدالت میں, آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگیاں کیسے تبدیل کرنا ہے, تو آئندہ آنے والے 13 دن تک آپ مسلسل کیمپین کریں گے.